عید قربان۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں کیا عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ سوال کثرت سے لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل قربانی کے جانور میں ایک حصہ یا دو حصے یا تین حصے جتنے بھی عقیقے کے لیے شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ حصہ عقیقے کا جو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حصہ متعین کیا گیا ہے اور وہی حصہ قربانی کے لیے بھی ہے اور وہی حصہ عقیقے کے لیے ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے الگ حصہ ہوگا اور عقیقے کے لیے الگ حصہ ہوگا۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ایام تشریق کیا ہیں اور یہ کب سے کب تک ہوتے ہیں، اور تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں؟ جی، ایام تشریق جو ہیں یہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحج کی عصر تک کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے اور یہ جو دن ہیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان کو ایام تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہنا واجب ہوتا ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں، اور یہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحج کی عصر تک ہر صاحب ایمان پر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں اور ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون کون سے عیوب ہیں جن کے باعث قربانی جائز نہیں رہتی؟ جی، عیب سے متعلق اجمالی طور پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے، اور اگر عیب زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کون کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، جس کی ناک کٹی ہو۔ نمبر 2، اندھے اور کانے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو۔ اسی طریقے سے جس کا کان تہائی یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹے ہوئے ہوں تو اب ایسی صورت میں ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ جس کی ہڈیوں سے گودا تک ختم ہو گیا ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک چل کر جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جس کے دانت نہ ہوں۔ اسی طریقے سے اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ کھا سکتی ہو تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر زبان کٹی ہے اور چارہ نہیں کھا سکتی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے 2 تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور میں اس حد تک پاگل پن جنون طاری ہے کہ وہ کھانا تک نہیں کھاتا، چارہ تک نہیں چرتا، تو ایسی صورت میں ایسے جنونی جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ عید قربا یعنی بقرہ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، شریعت اسلام میں اس روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، اصل میں جو لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو، سامعین کو اس بات کی معلومات ہونی چاہیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور جسے ہمارے یہاں روزہ رکھنا کہا جاتا ہے تو یہ روزہ نہیں ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عید کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں، اس کو روزے کا نام دیتے ہیں، اور پھر جانور کی کلیجی سے افطار کرتے ہیں، اس کو افطار کہتے ہیں۔ تو اس روزے کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ روزہ نہیں ہے۔ ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن جب دن میں کھانے کا آغاز کرتے تھے تو وہ جانور کی کلیجی سے کھانے کا آغاز کیا کرتے تھے۔ سنت مبارکہ ہے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نام دیا ہے۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ جی، قربانی کے جانور شرعی اعتبار سے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اونٹ، گائیں اور بکری۔ ان تینوں کی قسموں میں
ان کی نوعیت بھی داخل ہے، چنانچہ مادہ، خصی و غیر خصی سب کا حکم یکساں ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس کو گائے کے ساتھ اور بھیڑ اور دمبے کو بکری کے ساتھ شامل اور شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ جانور ہیں۔ عمروں کے اعتبار سے تمامی سامعین سماعت فرما لیں کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ گلیوں میں قربانی کے جانور باندھ دیتے ہیں جس سے راہگیروں کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے، تو شریعت اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جی بالکل، اصل میں راستہ جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے، راستے پر چلنا، اور اگر اس طرح گلیاں بند کر دی جاتی ہیں جانوروں کی حفاظت کے لیے تو یہ حفاظت کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے حقوق کی حق تلفی ہے۔ تو جو لوگ اپنی گلیوں کو، روڈ کو، راستے کو جانور کی حفاظت کرنے کے لیے بند کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، تو وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو کل بروز محشر ان کو اپنے اس عمل کا رب کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کا جانور مر گیا تو اب قربانی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی یہاں بھی حکم یہی ہے کہ اگر قربانی کا جانور مالک نے لیا اور پھر وہ مر گیا تو اب اگر خریدنے والا مالک جو ہے وہ مالک نصاب ہے، شرعی طور پر استطاعت رکھتا ہے، تو وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا، اور اگر وہ شخص جو جانور خرید کے لے کر آیا ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا بلکہ اس نے خود اپنے اوپر قربانی واجب کی تھی، تو اب ایسے شخص پر دوسرا جانور لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب، سوال عرض یہ ہے کہ جس وقت جانور خریدا بالکل درست تھا لیکن بعد میں عیب دار ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ایسا جانور جو خریدتے وقت تو بالکل درست تھا لیکن بعد میں عیب دار ہو گیا تو شرعی طور پر اس کا حکم یہ ہے کہ خریدنے والا مالک وہ اگر صاحب نصاب ہے تو اب وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے اپنے اوپر خود قربانی واجب کی تھی، تو اب اسی جانور کی وہ قربانی کر دے، اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں امید ہے کہ قبول ہو جائے گی۔